غزہ کے ہسپتالوں میں زخمیوں کی تعداد اور ان کے علاج سے نمٹنا ممکن نہیں، طبی عملہ۔ اسرائیل سے امداد کے بدلے شہری ہلاکتیں کم سے کم کرنے کی یقین دہانی لی جائے، امریکی قانون ساز۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ ساتھ زیب رانجھا۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ خان یونس میں کم از کم 43 افراد کی لاشیں لائی گئی ہیں، جبکہ مزید درجنوں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں زخمیوں کا ہجوم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب فرش بھی ان سے بھر چکے ہیں اور زخمیوں کی تعداد اور ان کے علاج سے نمٹنا ممکن نہیں۔ جنگ بندی کے بعد غزہ پر اسرائیلی بمباری میں تیزی آ گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سے اس علاقے میں مرنے والوں کی تعداد 15,890 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 70% خواتین اور بچے ہیں، جبکہ 42,000 سے زیادہ زخمی ہیں، اور جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے اب تک سینکڑوں افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی سینٹ میں قانون سازوں نے صدر جو بائیڈن کی قومی سلامتی کی ٹیم سے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی امداد کے بدلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دائیں بازو کی حکومت سے شہری ہلاکتیں کم سے کم کرنے سے متعلق ٹھوس اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی لی جائے۔ امریکی سینٹ میں موجود صدر بائیڈن کے حلیف برنی سینڈرز نے کہا کہ امریکہ کو اس سلسلے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے اور اسرائیل کو بنا شرط دی جانے والی امریکی امداد کی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کرملن نے اعلان کیا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن بدھ کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ یوکرین میں فوجوں کی تعیناتی کے بعد سے پوٹن نے بین الاقوامی سفر کو محدود کر دیا ہے اور بین الاقوامی فوجداری عدالت نے ان پر یوکرین کے بچوں کو ملک بدر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ان کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ روسی رہنما دو طرفہ تعلقات، اسرائیل حماس تنازع اور بین الاقوامی سیاست اور تیل کی منڈیوں پر بھی بات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کوپ 28 اقوام متحدہ کے موسمیاتی مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن کرملن نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا پوٹن کسی متعلقہ تقریب میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ خلیجی عرب ریاستوں کے رہنما سالانہ 40ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے منگل کو دوحہ پہنچے۔ اپنے ریمارکس میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی نے غزہ میں جنگ بندی کی حمایت نہ کرنے پر بعض بین الاقوامی حکام کی مذمت کی۔ دوحہ میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بھی شرکت کی اور انہوں نے الزام لگایا کہ فلسطینیوں کی ہلاکتیں انسانیت کے خلاف جرم اور جنگی جرم ہیں۔ Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو ان جرائم سے باز آنا چاہیے۔ کرملن نے کہا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جمعرات کو روس کا دورہ کریں گے۔ دونوں ملک مغربی پابندیوں کے باوجود اقتصادی اور فوجی تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ 7 دسمبر کو روس اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ پوٹن نے گزشتہ سال جولائی میں ایران کا دورہ کیا تھا اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے علاقائی ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت کے لیے اکتوبر میں تہران کا دورہ کیا تھا۔ ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے کہا کہ رئیسی پوٹن کی دعوت پر ماسکو کا سفر کریں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یورپی یونین کی سربراہ ارسلا وان ڈر لائن نے منگل کو ایک اہم سربراہی اجلاس سے قبل خبردار کیا کہ یورپی یونین کے رکن ملک چین کے ساتھ اپنے بڑھتے ہوئے تجارتی عدم توازن کو ہمیشہ کے لیے برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اپنی مارکیٹ کی حفاظت کے لیے ٹولز موجود ہیں، لیکن ہم بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ شمالی تنزانیہ میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 63 ہو گئی ہے، جبکہ 116 افراد زخمی ہیں، جس کے بعد تنزانیہ کی صدر سامیہ سلوا حسن نے بذات خود صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے متحدہ عرب امارات میں جاری کوپ 28 کانفرنس میں اپنے دورے کو مختصر کر دیا ہے۔ بھارت کے جنوبی شہر چنئی کی سڑکوں پر منگل کے روز لوگوں کے کندھوں تک پانی آ گیا، جو سمندری طوفان کا نتیجہ تھا۔ طوفان کے جنوب مشرقی ساحل پر آنے کے بعد 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ چنئی میں کاریں پانی میں تیرتی ہوئی دیکھی گئی، گھروں میں پانی بھر گیا اور شہر میں ایک مگرمچھ بھی سڑکوں پر تیرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔